السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی وقار، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ حاضر درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 75 اور 76 پر مشتمل ہے۔ عزیزان محترم، اگر ابھی تک میرا اس چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو یوٹیوب پہ جا کے اس کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ فیس بک استعمال کرتے ہیں تو اس پہ فالو کر لیں۔ اس طرح یہ سبق آپ تک پہنچتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کا فہم نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اور نیت میں اخلاص نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 75 اور 76 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ للذین استضعفوا لمن آمن منہم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون قال الذين استكبروا انا بالذي آمنتم به کافرون۔ پچھلی آیت میں قوم سمود کے لوگوں کی طاقت، ان کے رزق کی فراوانی، فن تعمیر کا شوق اور ان پر اللہ کی نعمتوں کا ذکر تھا، اور اس کے ساتھ ان کی سرکشی، زمین پر دنگا فساد پھیلانا، اس بات کا ذکر تھا۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر صالح علیہ السلام کے ذریعے انہیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی تلقین فرمائی۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب کبھی نبی یا رسول نے قوموں کو اللہ کا پیغام پہنچایا تو پہلے جن لوگوں نے ان پر لبیک کہا ان میں اکثریت غربا اور مساکین کی ہوتی۔ تو اس آیت میں بھی دولت کے نشے میں دھت متکبر لوگ اب ایسے غریبوں کو طعنہ تشنیع کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ طعنہ تشنیع کر رہے ہیں بلکہ کفر کا یعنی انکار بھی کر رہے ہیں اس کے ساتھ۔ فرمایا قال الملأ الذین استکبروا، بولے وہ سردار جو متکبر تھے، یعنی اس قوم کے جو متکبر سردار ہیں، وہ کہنے لگے من قوم ہی، اپنی قوم کے للذین، لوگوں کو، نستضعفوا، ضعیف لوگوں کو، کمزور لوگوں سے کہنے لگے لمن آمن منہم، تم اس پر ایمان لے آئے ہو، اتعلمون، کیا تم جانتے ہو، ان صالحا مرسل من رب، کہ صالح اللہ کی طرف سے بھیجا ہوتا ہے؟ تمہیں علم ہے، تمہیں یقین ہے کہ صالح کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے؟ قالو، تو انہوں نے کہا انا بما ارسل به مؤمنون، کہ ہم اس پر جو بھیجا ہے اللہ نے ایمان لے آئے، بس ہم تو ایمان لے آئے۔ قال الذین استکبروا، تو بولے وہ جو متکبر تھے، تکبر کرنے والے تھے، انا بالذی آمنتم به کافرون، یعنی جس پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ یعنی ان سے کہتے تمہیں یقین ہے کہ صالح علیہ السلام واقعی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں؟ تم مان بھی لو تو ہم نہیں مانتے اس بات کو۔ تو جب کبھی بھی دعوت حق کا پیغام آیا، خوشحال اور صاحب ثروت متکبر لوگوں نے اسے ماننے میں ہمیشہ پس و پیش کام لیا، بلکہ انکار ہی کیا۔ ہمیشہ غریب اور کمزور اور قناعت پسند لوگوں نے سچائی کو قبول کیا۔ یعنی وہ متکبر لوگ نہ صرف یہ کہ اللہ کے نبی کی بات پر شک کر رہے ہیں بلکہ اس کا تمسخر اڑا رہے ہیں کہ ہمیں تو ان کے رسول ہونے پر شک ہے، پھر اس کی بات کو کیسے تسلیم کر لیں۔ متکبر جو ہے ہمیشہ اپنے آپ کو انتہائی عقل مند سمجھتا ہے۔ تکبر ایک شیطانی وصف ہے جس میں یہ آ جائے اس کا رشتہ شیطان سے پھر جڑ جاتا ہے، اور جب رشتہ شیطان سے جڑ جائے
تو رحمان کی بات کب سمجھ آتی ہے؟ سچائی ہمیشہ دلائل سے واضح ہوتی ہے، تاکہ دنیاوی عظمتوں نہ کہ دنیاوی عظمتوں سے جو لوگ حق کو دلائل سے دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ حق کو پا بھی لیتے ہیں، اور جو ظاہری بڑائیوں میں الجھے رہتے ہیں انہیں حق بات کی سمجھ نہیں آتی۔ جو لوگ خوش نما الفاظ بولیں، جھوٹی امیدیں دلائیں، سادہ لو انسانوں کے جذبات کا نجائز فائدہ اٹھائیں، وقت علاقہ اور موقع کا استعمال کرتے ہوئے اپنی واہ واہ کے لیے اس کو استعمال کریں، تو اکثر ان کے گرد انسانوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے۔ یاد رکھیے ایسے میں وہ دنیا تو حاصل کر سکتے ہیں مگر اپنے دین اور آخرت سے محروم ہو جاتے ہیں، بلکہ عام عوام کو بھی ایمان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ جذباتی نعروں کی بجائے اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین کو ترجیح دیں اور سنجیدہ سوچ بچار کریں، اور ہمیشہ اللہ سے صراط مستقیم کا سوال کرتے رہیں۔ اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا ایک مومن کے لیے فرمائی ہے۔ فرمایا ہر نماز کے بعد، جب فرض نماز کے بعد مومن بندہ سلام کر پھیرے تو اونچی آواز سے کہ اللہ اکبر، پھر 3 دفعہ بولے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر یہ دعا پڑھے رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی دعا ہے۔ ہم نماز کے بعد ایسی ایسی چیزیں شروع کر دیتے ہیں، اگرچہ وہ اللہ کا ذکر ہو، اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جو اذکار ہیں ان کو اپنائیں، ان پر چلیں، اسی سے ہی استفادہ حاصل کریں، وہی بہتر ہے، کیونکہ ہر کسی کی بات سے میرے نبی کی بات افضل ہے، بہتر ہے۔ یہ دل میں بٹھا لیں، دماغ میں بٹھا لیں، نبی کی بات اگر مل جائے باقی سب کو چھوڑ دو، نبی کی بات کو نہ چھوڑو۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک کی سنت پر، حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔